جی سینیٹر سید وقار مہدی صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اور بالکل بہت ہی اہم گفتگو ہے باجوڑ کے سانحے کے حوالے سے، اور یہ بڑا دلخراش اور افسوسناک سانحہ ہوا جس میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 54 سیاسی کارکن اور اس کے رہنما جو وہ مقامی رہنما تھے، صوبائی رہنما تھے، اس میں وہ شہید ہوئے، 200 سے زائد اس میں زخمی ہوئے. میں اس سانحے پر ان کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور یہاں جو میرے ساتھی سینیٹرس ہیں ان سے میں دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور شدید مذمت ہم اس کی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے اوپر اس قسم کے دہشت گردانہ حملے پورے پاکستان میں ہوتے رہے اور کے پی کے خاص اس کا نشانہ رہا ہے. اور کے پی کے میں جو میں ابھی ایک جیو کی ویب سائٹ پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کے مطابق کے پی کے میں ایک سال کے اندر 660 دہشت گردی کے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے جس میں 500 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور یہ واقعات کی تفصیل اس طرح سے کہ 140 واقعات شمالی وزیرستان میں ہوئے، 81 واقعات ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے، جنوبی وزیرستان میں 49 واقعات ہوئے، پشاور اور باجوڑ کے میں جو ہے کوئی 56 واقعات اس طرح سے ہوئے ہیں. جناب یہ صورتحال جو ایک سال سے جاری ہے اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات اور خاص طور پہ باجوڑ کا واقعہ یہ اس وقت ہوا جبکہ الیکشن کا وقت قریب ہے. اگلے 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ سانحہ رونما ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن کا وقت نزدیک آتا ہے اس قسم کے دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس میں 22 نکاتی ایجنڈے پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا، صوبائی حکومتیں بھی اس میں شریک تھیں. اس میں ایپیکس کمیٹیاں بھی تھیں جس میں تمام صوبائی حکومتوں کا ایپیکس کمیٹیوں کے اپنے اپنے اجلاس کرنے ہوتے ہیں ہر 15 دن میں یا ایک مہینے میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ایپیکس کمیٹیوں کا اجلاس نہیں ہوتا ہے جس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، لوکل پولیس بھی ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ہوتی ہے، جس میں تمام صوبے کی صورتحال پہ بالخصوص اور وہ ایریا جو بڑے ولنریبل رہے ہیں ان میں گفتگو کی جاتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے صوبے اس پہ کوئی اجلاس نہیں کرتے. میں جو کہ مجھے معلوم ہے کہ صوبہ سندھ میں اس وقت اب تک کوئی 20 سے زائد انہوں نے اجلاس کیے ہیں اور اس پہ تھریڈ بیئر وہاں گفتگو بھی ہوتی ہے. تو اور یہ بھی ساتھ میں بتاؤں کہ یہ اس موقع پہ بھی ہوا جب سی پیک کی 10 سالہ جو اس کی تقریبات اس کی مکمل ہونے کی منائی جا رہی تھی، چین کے نائب وزیر اعظم یہاں تشریف لا رہے تھے، اس سے ایک ہفتہ قبل یہ واقعہ کیا گیا، یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں وزارت داخلہ سے بھی اور ان کے جو وزیر ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ خاص توجہ رکھیں اور صوبائی حکومت جو کے پی کے کی ہے اسے بھی کہ اس واقعے کی تہہ تک پہنچا جائے، اس کے دہشت گردوں کو قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور سیکیورٹی کی صورتحال پہ خاص توجہ دی جائے کیونکہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ کسی طرح سے الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور کسی نے بات کرنی ہے کوئی سینیٹر؟ جی مائک کھولیں کمران مرتضیٰ صاحب کا. سر اس ایشو کو جمعے کو رکھیے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تقریریں کر کے تعزیت کر کے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے نا پھر اگین مٹی ڈال دی جائے اس وقت تک کے لیے. انٹیریئر منسٹر آئے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے دیں. جی خدا نخواستہ نہیں منسٹر اسٹیٹمنٹ دیں اس کے اوپر جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ فرائیڈے کو سیکیورٹی بیٹھیں گورنمنٹ سیشن میں اس کے مسئلے کا حل صرف باجوڑ کے لیے نہیں پوری ملک کے لیے نکالا جائے. اگر اسی طرح سے مرنے والوں کے لیے تعزیت کرنی ہے، ان کے لیے امداد کا اعلان کرنا ہے تو پھر یہ ہم خود کر لیں گے سر. یہ تعزیت والا کام بھی اور امداد کا کام بھی. آئندہ کے لیے اس طرح کے معاملات کو روکنے کا کوئی طریقہ دیکھیے. تھینک یو جی.